اور ابھی ہم گاڑی میں علامہ فضل حق صاحب بات کر رہے تھے، میں نے ان کے جواب میں کہا کہ قاسم و عباس دے کے ویری سید ہاریا، تیرا دتا تینو دتا تیرے اتو واریا۔ امام علی مقام اتنی عظیم ہستی، لیکن دین کے لیے یہ سارے کے سارے شہزادے قربان ہو گئے اور خود امام علی مقام بھی قربان ہو گئے، تو دین کتنا عظیم ہوگا جس کے لیے اہل بیت قربان ہو گئے۔ آج اس دین کی سربلندی کے لیے، اس دین کو تخت پر لانے کے لیے تحریک لبیک پاکستان میدان عمل میں ہے۔ تو تحریک زبانی گلہ نہیں کر دی، تحریک والے لوگ صرف زبانی دعوے نہیں کر دے، بلکہ تحریک دے لوگوں نے اپنی قربانیاں دے کے شہادتاں پیش کر کے جماعت کا لدم ہوئی سی، تو کسی بندے نے احسان نہیں جناب فلاں سیاسی پارٹی نے پھر تحریک میں دوبارہ بحال کروایا ہے۔ یہ عالم کفر دے ایجنٹ نے، ہر ایجنٹ کا ایک ہی مقصد ہے، نون لیگ ہوئے، پی ٹی آئی ہوئے، کاف لیگ ہوئے، پیپل پارٹی ہوئے، ہر پارٹی کا ایک ہی منشور ہے، دین دے مخالف نے اور عالم کفر نو خوش کرنے واسطے سب کچھ کرنے تیار نے۔ جماعت کا لدم ہوئی اور جماعت نو بحال کروانے واسطے کسی بندے کا کردار نہیں، ہاں کردار ہے تو انہاں شہداء دا جنہیں اپنی جاناں قربان کر کے اپنا خون پیش کر کے تحریک نو دوبارہ بحال کروایا۔ اور تحریک لبیک پاکستان کسی موڑ پر کسی وقت سودے بازی کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے۔ تو جڑی یہ گل ہے نا جی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی، کیڑی پارٹی نے لاک ہوئے گا، کتنا گل چل رہی ہے، بھائی تحریک لبیک پاکستان کی کسی پارٹی کے ساتھ کوئی بات نہیں۔ ان پارٹیوں کا مقصد اور ہے اور تحریک کا مقصد ہی اور ہے۔ ان پارٹیوں کا مقصد عالم کفر کی غلامی ہے اور تحریک لبیک پاکستان کا مقصد وہ حضور علیہ السلام کے دین کو تخت پر لانا ہے۔ وہ ویکھو جناب مولویوں کے سیٹاں دینیاں بھی ہیں، انہوں نے کسی حکومت دینی بھی ہے، بھائی حکومت ملے یا نہ ملے یہ بات کی بات ہے۔ کربلا والے سارے بھی ذبح ہو جائیں تو اسی کربلا والے نال کھڑے ہیں، ہم اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے دین کو تخت پر لانے کے لیے میدان میں کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، کامیابیاں حضور کے غلاموں کے قدم چومیں گی، وقت آ رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ خطہ 100 سال نہیں۔ حاجی عثمان صاحب کی میزبانی میں آپ اور میں یہاں اس کانفرنس میں حاضر ہیں۔ ضلع سیالکوٹ کے سرپرست علامہ مولانا فضل حق صاحب تشریف فرما ہے، دیگر عہدیداران تحریک لبیک پاکستان، ایس پی پی کے امیر میاں ظفر صاحب، اور اس یو سی کے امیر عظیم صاحب ماشاءاللہ، باقی عہدیداران بھی تشریف فرما ہے۔ پھر سٹیج پہ اتفاق سے الیکشن کے دنوں میں حاجی عثمان صاحب کی میزبانی میں حافظ کامران صاحب اور سجاد جٹ صاحب، بلال جٹ صاحب، چودھری شفقت صاحب کدھر ہے، رانا اسامہ صاحب، اور کینڈیڈیٹ ہمارے مہر سجاول صاحب کدھر جی، مہر صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ ایک طرف عالم کفر دے ایجنٹ نے، وقت سی چونکہ کام میں مغرب ہونے والی ہے، پونی صدی تو زیادہ ٹائم ہو چکا ہے پاکستان بنے نو، 76 سال 4 مہینے اور کچھ دن ہو چکے ہیں ملک پاکستان بنے نے، پونی صدی تو ٹائم زیادہ گزر چکا ہے۔ ایک طرف عالمی کفر دے ایجنٹ نے، نون لیگ، کاف لیگ،
پی ٹی آئی پیپل پارٹی پی ٹی آئی نے خیر منجی ویسے ٹھک چکی ہے کہ دوسرے نے بھی ٹھکن والی ہے انشاءاللہ۔ ملک پاکستان کسی نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا، ہمارے بزرگوں نے لاکھوں قربانیاں دی ہیں، اور ایک وقت تھا جب یہاں انگریز آیا تھا تو اس وقت ایک ایک دن میں 300 علماء کو تختہ دار پر چڑھا گیا۔ ہمارے بزرگ جید علماء کرام ایک ایک دن میں 300 علماء کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔ اگر کہیں جگہ کم تھی تو درختوں کے ساتھ باندھ کر ان کے گلے میں رسے ڈال کے سزائے موت دے دی گئی، اور جو علماء کی تذلیل ہوئی 1857 میں، اس وقت تو لے کے ان تک 166 سال ہو گئے نا، 166 سال ہو گئے نا، اور فیض آباد والے دھرنے دے وقت 17 160 سال بنتے ہیں 1857 تو لے کے 160 سال جڑی پگڑی اور داڑھی کی تذلیل رہی۔ جس بندے نے دوبارہ پگڑی اور داڑھی نو عزت بخشی، دین دا تعارف کروایا ویل چیئر تے بیٹھ کے، اور مسلمانوں نو غیرت دا سبق پڑھایا، دوبارہ پھر حضور علیہ السلام دین تخت لے آنے واسطے امت مسلمانوں پھر توجہ دلائی، اس بندے دا نام علامہ خادم حسین ندوی۔ کیا بات یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اگر جس وقت میں الحمدللہ تو نقیب صاحب ویسے تحریک لبیک دے رہے کس گئے نقیب صاحب نام علامہ عباس قادری صاحب، اور بالعموم ایک بندہ نقابت دی ذمہ داری دیندیا ہوا امام القاذبین عالم دین نے، وہ بندہ پھر ہر کسی کو عاشق رسول بنا رہا ہوتا ہے۔ آج ربیع ثانی کی تاریخ ہے، جمادی ثانی دی 26/27 اے مہینہ ویسے ہی تاجدار صداقت خلیفہ اول بلا فصل جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وصال دا مہینہ ہے، چلو برکت واسطے انہوں کی گل بھی ہو جائے گی، جہی گل طرف میں توجہ دلانا چاہنا وہ بھی گل ہو جائے گی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام دے وہ وفادار صحابی جنہاں دا ذکر قرآن مجید نے، جنہوں نے صحابیت دے ذکر قرآن وچ کیتا ہے۔ باقی صحابہ دی صحابیت، کسی دی صحابیت تفسیر تو ثابت ہے، کسی دی صحابیت تاریخ تو ثابت ہے، لیکن صدیق اکبر وہ واحد صحابی ہیں پوری کائنات میں جن کی صحابیت کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے کیا ہے۔ جب حضور علیہ السلام کو لے کر غار ثور کی طرف جا رہے تھے، سواریاں چھوڑ دیں اور آپ نے کی یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام صدیق اکبر کے کندھوں پہ سوار ہو گئے۔ اب زیادہ تفصیل نہیں ہو سکتی، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ غار جہاں نوجوان لوگ پانی کی بوتلیں ساتھ لے کے چڑھتے ہیں اور راستے میں پیتے جاتے ہیں، سانس لیتے جاتے ہیں اور پھر غار ثور تک پہنچتے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، حضور کے غلام، خلیفہ اول بلا فصل حضور علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے ایک سانس میں غار ثور تک پہنچے، اور وہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ یہاں رکیں، میں غار کے اندر جاتا ہوں، اس لیے کہ غار تے بڑے عرصہ دراز تو بند ہے، اس میں کیڑے مکوڑے ہوں گے، بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، آپ یہاں رکیں، میں آگے جاتا ہوں۔ اور ہر بندہ کہہ رہا جناب فلاں عاشق رسول ہے، بھائی جیڑا بندہ غازی ممتاز قادری نے پھٹے چڑھا دے وے وہ بھی عاشق رسول ہے، جیڑا بندہ ختم نبوت تے ڈاکہ مارے وہ بھی عاشق رسول ہے۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو، پوری کائنات کو یہ قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ عاشق رسول کون ہوتا ہے۔ ووٹ دے نون لیگ نوں تے پھر بھی عاشق رسول ہے،
ووٹ دے پیپل پارٹی نو کلمہ پڑھے نبی علیہ السلام دا پھر بھی عاشق رسول ہے، ووٹ دے پی ٹی آئی نو تے کلمہ پڑھے نبی علیہ السلام دا پھر بھی عاشق رسول ہے۔ عاشق رسول کون ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بتا دیا کہ جہاں خطرے ہی خطرے تھے اس غار کے باہر ایک ہجرت کی رات تھی اور ایک معراج کی رات ہے۔ معراج کی رات میں ساتھی جناب جبریل علیہ السلام تھے اور ہجرت کی رات کے ساتھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جہاں معراج کی رات میں خطرے کی جگہ آئی، جناب جبریل علیہ السلام امام الملائکہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب یہاں سے آگے خطرہ ہے، اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں تو میں جل جاؤں گا۔ اور ہمارے بزرگوں نے کہا یہاں آج بھی صدیق اکبر ہوتے جل جاتے مگر ساتھ نہ چھوڑتے حضور کا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور جہاں خطرہ آیا، جہاں خطرات تھے، وہاں جناب صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ یہاں رکے میں آگے جاتا ہوں۔ اے عشق رسول ہے، اے عشق رسول نہیں کہ جناب دیکھو جناب علی ہتھکڑیاں لگ رہی ہیں، جیلیں جا رہے ہیں، کریک ڈاؤن ہو رہا ہے تے حالات درست ہو لین پھر اسی سوچاں گے اسی تحریک لبیک دے نال چلاں گے کہ نہیں۔ صحابہ کرام نے اے نہیں سوچیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اے نہیں سوچیا، بلکہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ باقی کسی نے 1 گھنٹہ سوچا، کسی نے 2 گھنٹے، کسی نے 1 دن، کسی نے 2 دن، کسی نے 1 مہینہ، کسی نے 1 سال، کسی نے فتح مکہ تک سوچا ہے، لیکن صدیق اکبر میرا واحد صحابی ہے۔ ادھر میں اعلان نبوت فرمایا ہے، وہ تو صدیق نے میری رسالت کا اقرار کر لیا۔ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر علی 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 علی۔ عشق رسول کی تعلیم جناب صدیق اکبر نے پوری امت کو دی ہے۔ اس وقت ایک طرف نون لیگ، کاف لیگ، پیپل پارٹی یا دیگر سیاسی جماعتیں، ہر سیاسی جماعت کا مقصد عالم کفر کے کفریہ نظام کو مضبوط کرنا ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کا مقصد حضور علیہ السلام کے نظام کو تخت پر لانا ہے۔ انشاءاللہ اب فیصلہ قوم نے کرنا ہے۔ بھائی ایک طرف آپ کے سامنے نون لیگ تیر تے مور لا کے، بلے تے مور لا کے، شیر تے مور لا کے، گدر تے مور لا کے تے مور لاندے کسی ویکھنا نہیں، کسی لیڈر نہیں ویکھنا کہ مور بندہ کتنے لا رہا ہے، لیکن کرین تے مور لاندیاں اللہ اے گل یاد رکھنی کہ تاجدار دو عالم دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا امتی میرے لیے وفا کر رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ تے قبر چ بھی نون لیگ والا نہیں آنا، قبر چ زرداری مرداری نہیں آنا، زرداری دے پٹھے چھڈ کے وہ باپ نے بھی نہیں آنا، قبر چ آنا ہی حضور علیہ السلام نے۔ اللہ آج عثمان صاحب آپ ہمارے میزبان، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ قبر جناب نواز شریف نہیں آنا، شہباز شریف نہیں آنا، قبر مریم نواز نہیں آنا، شیریں مزاری نہیں آنا، قبر زرداری نہیں آنا، قبر صرف اور صرف آقا دو جہاں نبی علیہ السلام نے تشریف لے کے آنا ہے۔ یا دعا تھلے جان دی دے رہے تے فرشتے پھر پوچھنے اس سے گل پیچھے حاجی عثمان صاحب نے محفل کروائی ہے، جلسے کا اہتمام کیتا ہے۔ فرشتے پوچھنے کہ اب بتا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اب بتا دنیا میں ان کے بارے کیا کہتا رہتا تھا۔ ان دے بندے لاتے لات رکھ کے بازار سے بہ کے، نائی دے امام تے بہ کے، دکان تے بہ کے، سٹور تے بہ کے بکواسات کر رہے ہوں نے۔ وہ ویکھو جناب مولوی نواں کام پھڑ لیا ہے، ایک گلیاں جناب لبیک، جنازہ ہوئے پھر بھی لبیک، ہوئے پھر بھی لبیک، 10واں ہوئے پھر بھی لبیک، 13واں ہوئے پھر بھی لبیک، شادی ہوئے پھر بھی لبیک، ولیمہ ہوئے پھر بھی لبیک، نکاح دا موقع ہے پھر بھی لبیک۔ اے جناب نواں نعرہ آ گیا ہے، ہر وقت جناب لبیک ہی لبیک۔ تے پتر اے فرشتے پوچھنے قبر کہ ماں کنت تقول، اب بتا تو دنیا میں ان کے بارے کیا کہتا رہتا تھا۔ کسی سیاسی پارٹی کا لیڈر کارکن اس سوال میں قبر سے ہمیشہ خاموش ہی رہتا۔ فرشتے پوچھتے ہیں گل کر دنیا لبیک کے بارے، سبزی کے بارے کی کہتا تھا۔ نون لیگ والے چپ ہوں گے، پیپل پارٹی والے خاموش ہوں گے، پی ٹی آئی والے خیر ہونے ویسے ہی۔
اور فرشتے پوچھیں گے کیا پتا تو دنیا میں ان کے بارے کیا کہتا رہتا تھا؟ جس طرح غازی الدین اور قصور حافظ صاحب نے اپنی قبر پہ بیٹھ کے مراقبہ کیا نا، انہوں نے پوچھا حافظ صاحب غازی الدین صاحب، غازی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پوچھا کہ غازی صاحب قبر پہ منکر نکیر آئے سن؟ انہوں نے کہا جناب میری قبر پہ منکر نکیر نہیں آئے، انہوں نے آ کے مجھے پوچھنا کی تھی، میں کہ حضور کی خاطر جان کلی چلا کے قربان کر کے آیا، تو فرشتے مینوں آ کے پوچھنا کی تھی کہ انہوں نے بارے کی کہنا سر میری قبر پہ منکر نکیر نہیں آئے، تو پتر قبر پہ منکر نکیر آ کے پوچھیں گے اب بتا مات ہوتا تقول، ہر بندہ جس سے خاموش ہوئے گا، ہر سیاسی پارٹی کے لیڈر خاموش ہوئے گا، اسے لبیک کرنے درویش سے کہیں گے یا رسول اللہ جی ہر وقت صبح شام دن رات لوگوں کے اعتراضات کے باوجود صبح شام یہی کہتے رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار خطبہ رسول حضب بابا دی حضب بابا دی تحریک لبیک پاکستان ملک پاکستان میں قتل انتشار کی خواہش بند نہیں، قتل سرحدوں پہ حملہ نہیں کرنا چاہتی، تحریک لبیک پاکستان قتل کسی جنرل کی وردی نہیں پھاڑنا چاہتی، تحریک لبیک پاکستان کسی ادارے پر حملہ نہیں کرنا چاہتی، تحریک لبیک پاکستان کا مقصد صرف اور صرف حضور علیہ السلام کے دین کو تخت پر لانا ہے، جس کے لیے صحابہ نے اپنی گردنیں کٹائی، صحابہ نے اپنی اولاد کی قربانی پیش کی، جس دین کی خاطر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں اپنے خاندان سمیت قربان ہو گئے۔ وہ دین اتنا عظیم ہے کہ نواسہ رسول حضور کے کندھے پہ 7 سال مدینہ پاک کی گلیوں کی سیر کرنے والے حضور کے کندھوں پہ بیٹھ کے نبی علیہ السلام کے کندھوں پہ بیٹھ کے 7 سال مدینہ پاک کی گلیوں کی سیر کرنے والے، یہاں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو اپنے کندھوں پر اٹھا رہے ہیں، اور فتح مکہ کے موقع پہ جب جناب علی المرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی یہ بت اونچے ہیں اور حبل اونچا ہے، آپ میرے کندھوں پہ چڑھ جائیں، اور جناب علی المرتضیٰ نے کی یا رسول اللہ میں بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہوں، میری مجال نہیں، اور جب مولا کائنات نیچے بیٹھے حضور علیہ السلام نے اپنا ایک قدم علی المرتضیٰ کے کندھے پہ رکھا تو جناب مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ میں یہ ہمت نہیں کہ میں نبوت کا بوجھ اٹھا سکوں، آپ نیچے تشریف لے آئیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے کندھے پہ آئیں۔ جب علی المرتضیٰ شیر خدا حضور علیہ السلام کے کندھوں پہ سوار ہوئے تو جب حضور نے پوچھا کہ علی آپ بتاؤ کہاں پہنچے ہو، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ لو شئتا، اگر آپ اب چاہیں تو میں آسمان کے کنارے کو بھی چھو سکتا ہوں۔ وہاں حضور علیہ السلام نے ایک قدم رکھا اور مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ میں نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن یہاں غار ثور پہ جاتے ہوئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھوں پہ حضور پورے بوجھ کے ساتھ سارے کا سارا جسم حضور علیہ السلام صدیق اکبر کے کندھوں پہ سوار ہو گئے، اور جناب صدیق اکبر بار نبوت کو اٹھا کر غار ثور تک پہنچے۔ اور امام علی مقام وہ شہزادے ہیں جو 1 بار نہیں 2 بار نہیں 4 بار نہیں 7 سال حضور کے کندھوں پہ سوار ہو کے مدینہ پاک کی گلیوں کی سیر کرتے رہے، لیکن جب وقت آیا دین پہ مشکل وقت آیا تو امام علی مقام نے بچے بھی قربان کر دیے، شہزادے علی اصغر بھی قربان کر دیا، علی اکبر بھی قربان کر دیا، اور محمد بھی قربان کر دیے۔ اور ابھی ہم گاڑی میں علامہ فضل حق صاحب بات کر رہے تھے، میں نے ان کے جواب میں کہا کہ قاسم و عباس دے کے ویر سید ہاریا، تیرا دتا تینو دتا تیرے اتو واریا۔ امام علی مقام اتنی عظیم ہستی، لیکن دین کے لیے یہ سارے کے سارے شہزادے قربان ہو گئے اور خود امام علی مقام بھی قربان ہو گئے، تو دین کتنا عظیم ہوگا جس کے لیے اہل بیت قربان ہو گئے۔ آج اس دین کی سربلندی کے لیے، اس دین کو تخت پر لانے کے لیے تحریک لبیک پاکستان میدان عمل میں ہے۔ تحریک زبانی گلہ نہیں کر دی، تحریک والے لوگ صرف زبانی دعوے نہیں کر دے، بلکہ تحریک دے لوگوں نے اپنی قربانیاں دے کے شہادتاں پیش کر کے جماعت کا لدم ہوئی سی تو کسی بندے نے احسان نہیں جناب فلاں سیاسی پارٹی نے پھر تحریک میں دوبارہ بحال کروایا ہے۔ یہ عالم کفر دے ایجنٹ نے، ہر ایجنٹ کا ایک ہی مقصد ہے، نون لیگ ہوئے، پی ٹی آئی ہوئے، کاف لیگ ہوئے، پیپل پارٹی ہوئے،
ہر پارٹی دا ایک کی منشور ہے، دین دے مخالف نے اور عالم کفر نو خوش کرنے واسطے سب کچھ کرنے تیار نے۔ جماعت کا نام ہوئی اور جماعت نو بحال کروانے واسطے کسی بندے دا کردار نہیں، ہاں کردار ہے تو انہاں شہداء دا جنہیں اپنی جاناں قربان کر کے اپنا خون پیش کر کے تحریک نو دوبارہ بحال کروایا۔ اور تحریک لبیک پاکستان کسی موڑ پر کسی وقت سودے بازی کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے۔ تو جڑی یہ گل ہے نا جی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی، کیڑی پارٹی نے لاک ہوئے گا، کتنا گل چل رہی ہے، بھائی تحریک لبیک پاکستان کی کسی پارٹی کے ساتھ کوئی بات نہیں۔ سبحان اللہ، ان پارٹیوں کا مقصد اور ہے اور تحریک کا مقصد ہی اور ہے۔ ان پارٹیوں کا مقصد عالم کفر کی غلامی ہے اور تحریک لبیک پاکستان کا مقصد وہ حضور علیہ السلام کے دین کو تخت پر لانا ہے۔ وہ ویکھو جناب مولویوں نے کسی سیٹاں دینیاں بھی ہیں، انہوں نے کسی حکومت دینی بھی ہے۔ بھائی حکومت ملے یا نہ ملے یہ بات کی بات ہے، کربلا والے سارے بھی ذبح ہو جائیں تو اسی کربلا والے نال کھڑے ہیں، ہم اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے دین کو تخت پر لانے کے لیے میدان میں کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، کامیابیاں حضور کے غلاموں کے قدم چومیں گی، وقت آ رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ خطہ 100 سال نہیں نکالتا، یہاں انقلاب آتا ہے، خون ریزی ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، خون بہتا ہے، اور اب پونی صدی ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ حالات بتا رہے ہیں، وقت بتا رہا ہے کہ حضور کا دین تخت پر آ رہا ہے۔ ملک پاکستان نہ سوشلزم کی طرف جا رہا ہے نہ کمیونزم کی طرف جا رہا ہے، ملک پاکستان حضور کی غلامی کی طرف جا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم اپنے نبی سے وفا کرنے کے لیے اے وفا کیڑی ہے، کلمہ نبی علیہ السلام دا ووٹ نون لیگ دا، کلمہ حضور علیہ السلام دا ووٹ پیپل پارٹی دا، کلمہ نبی علیہ السلام دا ووٹ پی ٹی آئی دا۔ وفا اے نہیں کلمہ جو نبی علیہ السلام نے پڑھ لیا ہے، بھائی کلمہ پڑھنے کے بعد آپ پھر حضور علیہ السلام کے نظام کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کارکنان امیر سے مرکزی امیر سے لے کر عام کارکن تک ہم حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں، نبی علیہ السلام کے دین کو تخت پر لانے کے لیے ہم میدان عمل میں ہیں، جو بھی ہوتا ہے ہو جائے، ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے دین کو تخت پر لانے کے لیے ہم کسی سے سودے بازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کسی کے ساتھ مل کر عالم کفر کے